قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. یہ بات آپ نے پڑھ لی تھی کہ ایمان جو ہے وہ 6 ارکان کا نام ہے، ان میں سے ایک رکن روز آخرت پر ایمان، چنانچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز آخرت پر ایمان، اور ان تمام جو امور ایمان ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ یوم القیامت عیاناً بِأَبْصَارِهِمْ، کہ مومنین جو ہیں، مومن بندے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، بالکل سامنے، کسی آڑ یا کسی پردے کے بغیر۔ اس مسئلے کا تعلق ایمان باللہ سے بھی ہے، کیونکہ اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ نے یہ خبر دی، قرآن پاک کی آیتیں آپ پڑھ چکے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو اس کا تعلق ایمان باللہ سے بھی ہے، ایمان بالکتب سے بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں مذکور ہے، ایمان بالرسل سے بھی، کیونکہ یہ انبیاء کی دعوت ہے، اس کو انبیاء نے پیش کیا، تو یہ مسئلہ ثابت ہے کتاب و سنت سے، بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین جو ہیں یرونہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو یوم القیامہ، قیامت کے دن، عیاناً بالکل اپنی آنکھوں سے سامنے، کسی آڑ یا کسی اوٹ کے بغیر، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ میرے پاس 17 صحابہ کی حدیثیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر دلالت کرتی، اور سب صحیح، 17 صحابہ کی حدیثیں مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مومنین دیکھیں گے۔ اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا، وہ کافر۔ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین اسلام میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، جب اس کو مانتے نہیں تو کیا دیکھیں گے۔ دوسرا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی جہت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جہت حق ہے، اور وہ جہت علو ہے، ایسا علو جس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے، اللہ اس پر مستوی ہے، سب سے اوپر، یہ علو اللہ تعالیٰ کی حق اور ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو مان لیں تو اللہ ایک مقام پر موجود ہوگا جہاں لوگ اللہ کو دیکھیں گے، یقیناً جہت لازم آئے گی۔ ان اپنے پیدا کردہ شبہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہی کا انکار کر دی۔ تو امام احمد بن حنبل کا قول کہ اللہ کی رؤیت کا انکار کرنے والا کافر، اور شیخ الاسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ جو امور ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اس بات پر ایمان رکھو کہ مومنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور بالکل صحباً، کوئی گرد و غبار نہیں، بالکل صاف جو ہے وہ فضا ہوگی، کوئی گرد و غبار نہیں ہو، کوئی اندھیرا، کوئی ظلمت، کوئی تاریکی یا کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ لیس دونہا سحاب، یہ صحباً کی تفسیر ہے کہ بیچ میں کوئی بادل حائل نہیں ہوں گے، براہ راست دیکھیں گے۔ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جیسے 14ویں کی رات کو چاند کو دیکھتے ہیں، رات بالکل صاف ہو، بادل حائل نہ ہو، تو بالکل عیاناً چاند کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ یہ کل بتا چکے ہیں کہ تشبیہ رؤیت کے اعتبار سے مرئی کی تشبیہ نہیں ہے، یعنی دیکھنا، یعنی خالق کو دیکھنا بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حائل کے ہوگا، جیسے چاند کو دیکھتے ہیں بغیر کسی حائل کے۔ یہ تشبیہ ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا نعوذ باللہ چاند جیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی، یہ تشبیہ مرئی کی نہیں، رؤیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے
جیسے دنیا میں چاند کو دیکھتے بیچ میں کوئی بادل حائل نہ، کوئی چیز حائل نہ ہو، اس طرح اللہ کی رؤیت میں بھی کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. لا یضامون فی رؤیتہ، اللہ کی رؤیت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف کی دو صورتیں نا، ایک دھکم پیل، بعد اوقات سبھی ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک جمع غفیر ہو، کسی کو نظر آ رہا ہے کسی کو نہیں آ رہا، کوئی ایڑیاں اٹھا رہا ہے، کوئی چھت پہ چڑھ رہا ہے، اور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی رؤیت ایسی نہیں، ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ الارائک ینظر، اپنے تختوں پر ٹیک لگا کے اللہ کو دیکھیں گے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا نور، یہ نہ سمجھو کہ نور کی شدت سے آنکھیں چدھیا جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، نہیں، اس کے نور میں لطافت. جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ایک راحت ملتی ہے، اور کوئی ایسی تیز روشنی نہیں ہے جو آنکھوں کو چندھیا دے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بالکل ایسا ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی. بہم فی عرصات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے عرصات قیامت میں. عرصات، عرصہ کی جمع، عرصہ کا معنی ایک صاف میدان جس میں کوئی عمارت نہ ہو. قیامت کا جو میدان محشر ہے وہ عرصہ اس کو کہا جاتا ہے. عرصے کا معنی ایک بالکل چٹیل میدان ہے، نہ اس میں کوئی درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی دیوار ہے. تو ایسے صاف میدان کو عرصہ کہا جاتا ہے. اس میدان میں حساب و کتاب ہوگا اور ساری خلقت اکٹھی ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ عرصات قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے میدان محشر میں، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے. یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء کا قول ہے کہ صرف مومنین دیکھیں گے، بعض کا قول ہے منافقین بھی دیکھیں گے، اور بعض کا قول ہے مومن، منافق اور کافر سب دیکھیں گے. مومنین کا دیکھنا ایک راحت کے لیے، ایک نعمت عظمی، اور کفار اور منافقین کا دیکھنا ایک طرح کی حسرت کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ ان سے محجوب ہو جائے گا، چھپ جائے گا، اور کبھی ان کو اللہ کا دیدار حاصل نہیں ہوگا. اور جہنم کے عذاب کے ساتھ اللہ کا دیدار حاصل نہ ہونا یہ بھی ایک کڑا عذاب ہے. جیسے جنت ہے، جنت ایک نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ایسی نعمت ہے جو جنت کی تمام نعمتوں پر فائق ہے، سب سے افضل. لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ. جب تک جنتیوں کو اللہ کا دیدار قائم رہے گا، حاصل رہے گا، اس وقت تک جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر نہیں دیکھیں. یہ حوریں، قصور اور نہریں اور جو بھی یہ پھل اور جنت کی نعمتیں سب کو بھول جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا. تو جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور جہنم کا ایک عذاب علیم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی. تو یہ دیدار عرصات قیامت میں ہوگا. ثم یرونہ بعد دخول الجنہ کما یشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر جب جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ کا دیدار جنت میں کرتے رہیں گے. جیسا کہ بعض احادیث جنت میں ہر روز 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا. ایک یعنی زمین میں جب فجر کی نماز ادا ہوتی ہے، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کے اوقات کی حفاظت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا اور بڑی تلقین فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا کما یشاء اللہ، جیسے اللہ چاہے گا. جیسے اللہ چاہے گا ویسے اس کا دیدار اہل جنت کو حاصل رہے گا. نبی علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، کہ تجھ سے 2 سوال کرتا ہوں. ایک، اپنے چہرے کے دیدار کی لذت مجھے عطا فرما دے، یعنی قیامت کے دن اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دینا. والشوق الی لقائک، اور اپنی ملاقات کا شوق مجھے عطا فرما دے، ملاقات کا شوق عطا فرما دے. یہ قیامت کی ملاقات ہے جب اللہ تعالیٰ پر پیشی ہوگی، یوم العرض، یہ قیامت کی پیشی. اس ملاقات کا شوق عطا فرما دے. شوق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس ملاقات کا اتنا شوق اپنے اندر پیدا کر لوں کہ اس کی تیاری کروں. جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے اس کی آپ تیاری کریں گے، اس کے لیے بنیں گے، سنوریں گے، سجیں گے. آپ پاکستان جاتے ہیں 2-4 سال بعد تو آپ کے والدین کو، بھائی بہنوں کو کتنا انتظار ہوتا ہے. اس ملاقات کے شوق کے لیے وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں
کس طرح وہ اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں، یہ ملاقات کا شوق، یعنی ایسا بنا دے کہ تیری ملاقات ہو تو مجھے دیکھ اور مجھے پسند کر لے، میرے عقیدے کو، عمل کو، منہج کو، یہ شوق لقاء کا معنی. جی